بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل اسٹوڈنٹ اسکول پر۔ تو جیسا کہ ناظرین آج آپ لوگوں نے سب ٹائٹل پر دیکھا کہ آج ہم آپ کو ابن سینا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک ماہر کیمیاء دان اور ایک ماہر طبیب دان بھی ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو ابن سینا کے بارے میں جاننا ہے تو آپ یہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین بخارا کی امیر نوح بن منصور سامانی شدید بیمار تھے، شاہی حکیم علاج کرنے ناکام ہو چکا تھا، دور و دراز سے آنے والے دوسرے طبیب بھی کوشش کر چکے تھے مگر سلطان کی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ایسے میں کمسن اور غیر معروف حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بڑے بڑے حکیم کچھ نہیں کر سکے ہو تو کیا کر سکے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی نے اسے امیر نوح کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، امیر کو اس نوجوان حکیم کے علاج سے آرام آ گیا۔ امیر نے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا، لیکن اس نے جو انعام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے شاہی لائبریری کے متعلق اجازت طلب کی، سامان سلطان نے بخوشی اجازت دے دی۔ اصل میں اس نوجوان حکیم نے سن رکھا تھا کہ شاہی لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں موجود ہیں۔ اس نوجوان کا حافظہ بہت تیز تھا، اس نے جلدی پوری لائبریری نایاب کتابیں موجود تھیں، ان پوری لائبریری کو اپنی جو معلومات کی جو کتابیں چاہیے تھے وہ ان سب کو ذہن نشین کر لیا، اور پھر 21 سال کی عمر میں اس نے پہلی کتاب لکھی۔ اس نوجوان حکیم کو دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین ابن سینا کے تعلیمی دور۔ ابن سینا 980 میں بخارا ترکستان موجود ازبکستان کا مشہور شہر کے قریب قصبہ ابشنن میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا کی پیدائش کے وقت ان کے والد ایک علاقے کے گورنر تھے۔ بخارا میں ابن سینا 10 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ کم عمر میں ہی انہوں نے اس دور کے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن سینا نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حساب سیکھا اور حنفی عالم اسماعیل زاہد سے قفا کی تعلیم پائی۔ منطق، فلسفہ، ہندسہ، جیومیٹری اور فلکیات کی تعلیم انہوں نے عبداللہ نعتلی سے حاصل کی۔ تاہم شاگرد تھوڑے ہی دنوں میں استاد سے سبقت لے گیا، انہیں استاد سے زیادہ مرتبہ اور مقام ملنے لگا۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں ابن سینا اب یہاں ابو علی سینا کا پورا نام ابو حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے۔ لاطینی اور انگریزی میں وہ ابو سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین ابن سینا بطور طبیب۔ ناظرین ابن سینا کیسے طبیب تھے؟ بہت اچھے۔ ناظرین ابن سینا بہت اچھے طبیب تھے۔ ابن سینا کا خصوصی شعبہ طب تھا۔ انہوں نے ہوشیار نامی معالج کی زیر نگرانی طب کا مطالعہ کیا اور علم طب میں شاندار مہارت حاصل کر لی۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایک مانے ہوئے طبیب بن چکے تھے۔ انہوں نے علاج کے نئے طریقے دریافت کیے۔ وہ لکھتے ہیں طب ریاضی اور ما بعد الطبیعت کی طرح مشکل سائنس نہیں، چنانچہ میں نے اس میں بہت ترقی کی۔ میں ایک عمدہ طبیب بن گیا اور آزمودہ نسخے استعمال کر کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں حافظ القرآن ابن سینا ایک ماہر فلکیات، کیمیاء دان، ماہر ارضیات، مسلم، ماہر نفسیات، عالم الدین، ماہر منطق، ماہر آثاریات، ریاضی دان، استاد، ماہر طبیعت اور شاعر تھے۔ ناظرین انہوں نے کتنی ساری خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ناظرین ابن سینا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی، وہ مستحق مریضوں کا مفت بھی علاج کرتے تھے۔ ناظرین تاریخ بولتی ہے ابن سینا ایران میں کیسے گئے اور کیوں گئے۔ ناظرین ابن سینا 22 سال کے تھے جب ان کے والد وفات پا گئے۔ ابن سینا نے سلطان محمود غزنوی کی طرف غزنی آنے کی دعوت رد کر دی اور بخارا سے اور گنج خوارزم چلے گئے، جہاں ابن علی ابن میمون نے ان کا ماہوارہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ بہت کم تھا، چنانچہ ابن سینا خوارزم چھوڑ کر امرو خراسان سے ہوتے ہوئے نشیاپور چلے آئے۔ خوارزم سے روانہ ہونے سے پہلے ابن سینا اپنے عہد کے 4 بڑے علماء ابو ریحان البیرونی جو کہ سائنسدان اور ماہر فلکیات تھے، ابو نصر عراقی جو کہ ریاضی دان تھے، ابو سہل مسیحی جو کہ فلسفی، اور ابو سعید ابو الخیر خمار جو کہ طبیب تھے، ان سب سے ابن سینا مل چکے تھے۔ نشاپور سے انہوں نے گورکان جربان کی راہ لی، یہیں انہوں نے القانون فی الطب لکھنے کا آغاز کیا۔ پھر وہ امیر مجدلوکا کے پاس چلے گئے، جہاں رہ کر انہوں نے 30 کتابیں تصنیف کی۔ آخرکار ابن سینا قزوین سے ہو کر ہمدان گئے، جہاں شمس الدولہ حکمران تھا، جہاں انہوں نے القانون کی تکمیل کی۔ شمس الدولہ نے انہیں شاہی طبیب اور امیر کا درجہ دیا۔ شمس الدولہ کی وفات پر انہیں اصفہان جانا پڑا، لیکن جب علاؤالدولہ نے ہمدان پر قبضہ کر لیا تو ابن سینا کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور ان کی زندگی کے آخری 10 ہمدان میں ہی گزرے۔ وہ علاؤالدولہ کے طبیب اور ادبی و سائنسی مشیر تھے، حتیٰ کہ ان کی جنگی مہمات میں بھی شرکت کرتے تھے۔ ناظرین ابن سینا اور ارسطو کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔
ابن سینا نے لڑکاون یونانی حکیم ارسطو کی تصنیف ما بعد الادبیات میٹافیزکس کا مطالعہ شروع کیا، جس کا موضوع الفلسفہ ہے، لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آخرکار ایک روز انہیں ایک دکان پر ابو النصر الفارابی کی شرح ارسطو البانہ مل گئی، جو انہوں نے 3 درہم میں خرید لی۔ اسے پڑھ کر وہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے نماز شکرانہ ادا کی اور غریبوں میں خیرات بانٹی۔ البانہ کے مطالعے سے ارسطو کا فلسفہ ان کی سمجھ میں آنے لگا اور اگلے 1.5 سال تک وہ فلسفے میں کھوئے رہے۔ مشکل مقامات پر وہ رک جاتے اور وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے اور نماز پڑھنے لگتے، حتیٰ کہ مشکل حل ہو جاتی۔ سونے کے دوران میں بھی ان کا ذہن مسائل میں الجھا رہتا، حتیٰ کہ بعض مسئلے تو نیندی کی حالت میں حل ہو جاتے۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ابن سینا نے القانون فی الطب اور الشفا جیسی شہر آفاق کتابیں لکھی؟ القانون 17ویں صدی تک یورپ کے طبی اداروں کے نصاب میں شامل رہی۔ ابن سینا نے کل 450 کتابیں تصنیف کی، جن میں سے 240 کتابیں کے اثر ابھی بھی ملتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے تحقیق کی، اس سے پتہ چلا کہ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کے بارے میں۔ ناظرین، ابن سینا کی عربی تصنیف القانون فی الطب کا پہلا لاطینی ترجمہ کارمونا اسپین کے مسیحی عالم جیراڈو نے کیا تھا۔ چنانچہ القانون کا ایک لاطینی نسخہ سان انتیوز امریکا کی یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ہیلتھ سائنس سینٹر کی لائبریری میں موجود تھا۔ اس کا 1593 کا ایک عربی نسخہ 10 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ ایک طبی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کے حوالے سے ابن سینا کو جعلی نیوز اسلام لکھا جاتا ہے۔ القانون 14 جلدوں میں ہے، الفاظ پر مشتمل ہے۔ القانون صدیوں تک ایک یورپ اور عالم الاسلام میں طب کی معروف و نصابی کتاب کا درجہ حاصل رہا، کیونکہ القانون فی الطب اتنی مشہور ہوئی تھی کہ انہوں کے بارے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اس کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ القانون میں چھوت کی بیماری کا تذکرہ ہے، جو ابن سینا کی طبی دریافت ہے۔ انہوں نے طب یعنی طبی کو بجائے طور پر چھوت کا مرض قرار دیا۔ القانون متعدی بیماریوں کو روکنے کے لیے قرطینیہ تجویز کیا، یعنی متعدی مرض میں مبتلا افراد دوسرے شہروں میں نہ جائیں تاکہ بیماری محدود 2 علاقوں میں نہ پھیلے۔ تو ناظرین، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے درد کی 15 کیفیتیں بیان کی ہیں القانون فی الطب میں۔ ناظرین، تیسرا پوائنٹ القانون فی الطب میں یہ ہے کہ ابن سینا نے نزدیک بیماریوں کے پھیلنے ہوا اور پانی کا بڑا دخل کیا ہے۔ القانون فی الطب میں یہ بھی لکھا ہوا کہ القانون میں تجرباتی طب کا کلینک میں تجربات اور خرد بیمنی اجسام مائکرو آرگینزم یعنی جراثیم کے بارے میں بھی قیمتی معلومات دی گئی ہے۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے نفسیاتی امراض کی تحلیل اور ان کا تجزیہ کیا ہے القانون فی الطب میں۔ اور القانون میں حفظان صحت، ہائیجین، مفرد اور مرکب اودیہ اور اعضائے جسمانی کے افعال کی تفصیل القانون فی الطب میں لکھی۔ اور القانون فی الطب میں یہ لکھا ہے کہ یورپ میں القانون فی الطب قانون میڈیسنا کے نام سے مشہور بھی ہے۔ ناظرین، یہ دیکھا القانون فی الطب پہ ہم نے آپ کو کچھ فائدے بتائے۔ تو ناظرین، ابن سینا کی تصانیف، القانون کے علاوہ ابن سینا کی درج ذیل تصانیف زیادہ مشہور ہیں۔ کتاب الشفا جس میں فلسفہ منطق ما بعد الطبیعات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ کتاب النجات، جس میں نجات کے بارے میں لکھا ہے، کیسے ہم بیماروں سے نجات پا سکتے ہیں۔ الاشارات والتشبیہات، افکار فلسفہ کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے۔ الہدایہ، الحیات، منطق الطبیعات کے بارے میں اس کتاب میں لکھا پڑا ہے۔ اودیات قلبیہ، دل کی اودیہ کے بارے میں اس میں لکھا پڑا ہے۔ ناظرین، ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو ابن سینا نے لکھی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ویسے ٹائم جائے ہوگا، اس لیے یہ اور بھی بہت ساری کتابیں جو اہم کتابیں تھیں جو ابن سینا نے لکھی تھی۔ ناظرین، ابن سینا کے آخری ایام، ابن سینا کے آخری ایام کہاں گزرے تھے؟ ناظرین، ابن سینا کے آخری ایام کہاں گزرے تھے؟ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابن سینا قولنج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے علاج سے انہیں افاقہ تو ہو گیا، مگر اور جنگی مہم میں شرکت کے نتیجے میں مرض لوٹ آیا۔ وہ بڑی مشکل سے ہمدان پہنچے۔ دوستوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا میں لمبی عمر کے بجائے مختصر عمر پسند کرتا ہوں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان غریبوں میں بانٹ دیا، غلام آزاد کر دیے اور ہر 3 دن میں قرآن ختم کرنے لگے۔ ان کا یہ معمول وفات تک جاری رہا۔ آخرکار 1128 میں رمضان کے مہینے میں ابن سینا انتقال کر گئے۔ اس وقت ابن سینا کی عمر 58 برس تھی اور وہ ہمدان میں ہی دفن ہو گئے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ابن سینا اور الرازی کے بارے میں۔ ابن سینا اور الرازی کے نام، ابن سینا اور الرازی کا شمار اپنے دور کے نامور حکماء میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ان کے
ہم عصروں کی جانب سے ابن سینا کو اچھا فلسفی اور الرازی کو اچھا طبیب قرار دیا گیا. الرازی نے طب کے موضوع پر کتاب الحاوی لکھی، جبکہ ابن سینا نے طب پر انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب تیار کیا. ابن سینا نے انسائکلوپیڈیا کی تیاری میں کتاب الحاوی سے مدد لی. اس بات کا ثبوت ہمیں اس کے اپنے بیان کیے ہوئی حالات زندگی سے ملتا ہے. اس نے القانون کا دیباچہ یا ابتدائیہ جرجان میں لکھا ہے. اس کتاب کا یہی حصہ بعد میں ریش شہر میں لکھا گیا. ریش وہی شہر ہے جہاں الرازی پیدا ہوئے اور اسی شہر کے نسبت سے اس لیے الرازی کا نام الرازی مشہور ہوا. القانون فی الطب کی تکمیل حمدان میں ہوئی. یہ کتاب تقریباً 10 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایران اور ازبکستان میں ابن سینا کو قومی تاریخی شخصیت کا درجہ حاصل ہے. یعنی ازبکستان میں ان کی پیدائش کی جگہ میڈیکل سافٹ ٹریننگ کا کالج قائم کیا گیا. جہاں ابن سینا پیدا ہوئے تھے وہاں پر یہ کالج قائم کیا گیا. تو ناظرین، یہ تھی ہماری ابن سینا کی ویڈیو. اگر آپ کو ابن سینا کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، کیونکہ ناظرین اسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کے لیے ہم یہ ویڈیوز آپ کو جلدی ہی مل جائیں. تو ناظرین، اگر آپ کو الرازی کے بارے میں بھی جاننا ہے تو میں اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کہ آپ الرازی کی ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو آپ کو ویڈیو جلد سے جلد مل جائیں. تو ناظرین، اب میں چلتا ہوں. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری ایسی نئی اور دلچسپ ویڈیو پر. اللہ حافظ.